السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے کہ صبح سحری کیسے کرنی ہے اور سحری میں کیا کیا چیزیں کھانی ہے اور سحری میں کون کون سی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں کہ بندے کو روزہ نہ لگے، یعنی پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگے، یا جسم میں نقاہت نہ ہو، کمزوری نہ ہو۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ویڈیو آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح اگر دیکھ لیا، سن لیا، تو پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ روزے رکھنے سے آپ کو کمزوری ہوگی، روزہ رکھنے سے آپ کو بھوک تنگ کرے گی، روزہ رکھنے سے آپ کو پیاس تنگ کرے گی۔ کون کون سی چیزیں کس ترتیب سے اور کیسے کھانی ہیں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ سحری کے وقت کیا کھائیں، سحری کے وقت کیا کھانا چاہیے، سحری کیسے کریں۔ دوستو، جب ہم سحری کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اکثر لوگوں کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، یعنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ وہ پانی پیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو پانی بہت جلد ان کے جسم سے ڈرین ہو جاتا ہے، یعنی بہت جلدی نکل جاتا ہے۔ پیشاب تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان کو یورین پاس کرنا پڑتا ہے، پیشاب کرنا پڑتا ہے، تو ان کے جسم کے اندر وہ پانی کا واٹر لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر اکڑاؤ، تھکن، تھکاوٹ وغیرہ رہنا شروع ہو جاتی ہے اور کمزوری بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سحری میں آپ نے پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے اور کون کون سی چیزیں کھانی ہیں، چائے پینی ہے یا نہیں پینی ہے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سحری کا آپ نے ٹائم دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس جو سحری کا ٹائم ہے اس سے آپ نے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اٹھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس وقت روزہ ختم ہوتا ہے اس وقت سے پہلے آپ 2 گھنٹے اٹھیں، اللہ کا نام لیں۔ جب اٹھیں تو اسی وقت آپ نے پاؤں کے وزن پر بیٹھ جانا ہے، اوکڑوں بیٹھ جانا ہے۔ اوکڑوں بیٹھ کے آپ نے 2 سے 3 گلاس اسی وقت پی لینے ہیں۔ پی کے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ نوافل وغیرہ ادا کریں، تلاوت کریں۔ جو سحری تیار کرنے والی میری مائیں بہنیں ہیں وہ سحری تیار کریں، اور ان کی بھی ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ اٹھتے ہی 2 سے 3 گلاس آپ نے پانی کے پی لینے ہیں۔ اس کے بعد اپنے نوافل وغیرہ ادا کریں، تلاوت کریں، سحری تیار کریں۔ اور سحری کی تیاری میں یہ ہے کہ کھانا اور سالن، روٹی اور سالن، ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ کوئی تلی ہوئی چیز سحری کے اندر آپ نے نہیں لینی، چاول وغیرہ نہیں لینے، یا ایسی کوئی بھی چیز جو تلی ہوئی ہے آپ کو معدے کے اندر جلن کر سکتی ہے، آپ کو پیاس زیادہ لگا سکتی ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے 2-3 گلاس آپ نے اس وقت پی لیے، پھر آپ نے نوافل وغیرہ ادا کیے۔ آدھے پونے گھنٹے کا آپ کا وقفہ ہو گیا کھانے کے درمیان۔ کھانے کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کھانے کے ساتھ پانی نہ پئیں، نہ کھانے سے پہلے، نہ کھانے کے درمیان، نہ کھانے کے فوراً بعد۔ کھانے سے فوراً پہلے بھی نہیں پینا، کھانے کے فوراً بعد بھی نہیں پینا، کھانے کے درمیان بھی نہیں پینا۔ اور کھانا آپ نے کھا لینا ہے، کھانا آپ نے سالن کے ساتھ کھانا ہے، اور اس کے ساتھ آپ دہی لے لیں۔ بہت زیادہ اچھی چیز ہے کہ سالن کے ساتھ آپ دہی استعمال کریں، اور سالن آپ رمضان کے اندر کوشش کریں کہ شوربے والا ہونا چاہیے، یعنی خشک سالن نہیں ہونا چاہیے۔ شوربے والا سالن جو ہے اس کے اندر ہم جو ہمارا بائٹ ہوتی ہے وہ ہم ڈپ کر کے، یعنی لقمہ جو ہوتا ہے ہماری جو روٹی وہ ہم بھگو کر کھا سکتے ہیں۔ جو خشک سالن ہوتا ہے اس کے ساتھ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ رمضان کے اندر شوربے والا سالن پکائیں، گوشت ہو، اس کے اندر کوئی سبزی ڈال لیں، چنے، سیاہ چنے پکا لیں، سفید چنے پکا لیں، یا وہ سبز چنے آ رہے ہیں وہ پکانے شروع کر دیں، یا کوئی دال پتلی سی پکا لیں، اس کے اندر بھی گوشت ہلکا ہلکا ڈال لیں۔ یا گوشت اگر بنانا ہے آپ نے، کبھی اس کے اندر آپ نے مٹر ڈالیے، کبھی آپ نے اس کے اندر آلو ڈالیے، کبھی اور کوئی سبزی ڈالی، لیکن شوربے والا اس کے اندر آپ بھگو کر بڑے مزے کے ساتھ سحری اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے کھانا زیادہ نہیں کھانا، نارمل کھانا کھانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آدھا گھنٹہ کوشش کرنی کہ آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ بعد آپ پھر پانی کے 2-4 گلاس جتنے پی سکتے ہیں آسانی کے ساتھ پی لیں۔ اور صبح آپ نے سحری کے وقت چائے قطعاً نہیں پینی، یہ آپ نے میری بات یاد رکھنی ہے۔ چائے آپ نے قطعاً نہیں پینی، چائے کی جگہ آپ نے قہوہ استعمال کرنا ہے۔ سحری کے وقت جو آپ نے قہوہ استعمال کرنا ہے وہ آپ نے پودینہ 8 سے 10 پتے لے لیں، اور اس کے ساتھ اجوائن کی 2 ٹکڑیاں یا چھوٹی آدھی چمچ لے لیں، اور ایک سیاہ مرچ
ڈال کر 1 کپ کے حساب سے یہ چیزیں ڈالنی ہیں. جتنے آپ افراد ہیں اتنے کپ جتنے آپ نے قہوے کے بنانے ہیں وہ آپ نے اسے 1.5 پانی رکھ لینا ہے. یعنی اگر آپ نے 4 گلاس پینے ہیں بنانے ہیں قہوے کے تو آپ نے 5 سے 6 گلاس رکھنے ہیں پانی کے. یعنی وہ 2 گلاس ختم ہو جائے پانی, یہ قہوہ آپ کا تیار ہو جائے گا. اس کے اندر آپ نے چینی نہیں ڈالنی, گڑ ڈالنا ہے. چینی بالکل چھوڑ دیں, گڑ ڈالیں اور ایسی چیزیں ساری کے اندر کھائیں کہ جو آپ کو پیاس وغیرہ نہ لگنے. یعنی چاول آپ نے نہیں کھانے, اور ایسی جو چیزیں تلی ہوئی ہیں کو پکوڑے سموسے یا کوئی نان کچوری وغیرہ یہ جو ہیں یہ آپ نے قطعاً سحری کے وقت نہیں لینے. بعد میں آپ نے پانی پی لیا, قہوہ استعمال کر لیا, آپ کو نہ نقاہت ہوگی, نہ کمزوری ہوگی, نہ آپ کو ڈیہائیڈریشن ہوگی, نہ آپ کا جسم پچکے گا, چہرہ پچکے گا, آپ کی خوبصورتی بھی بہار رہے گی, آپ کا رمضان کا روزے کا جو مقصد ہے وہ بھی مل جائے گا, ثواب بھی ملے گا, صحت بھی برقرار رہے گی, اور جو روزے کا مقصد ہے اللہ کی ذات نے جس کے لیے فرض کیا ہے وہ ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا. روزہ اگر آپ اس طریقے سے رکھیں گے تو آپ کے جسم کے اندر اگر آپ کینسر کے مرض بھی, کینسر کے جراثیم بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کے جسم کے اندر جو فیٹ ہے وہ برن ہونا شروع ہو جائے گی, وہ جسم کے اندر استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. جو آپ کے جسم کے اندر شکر ہے, گلوکوز ہے سٹور ہوا ہے وہ بھی آپ کا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا. اسی ترتیب سے آپ سحری کریں. دوستوں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور آپ اچھے طریقے سے سحری کر کے رمضان اچھے طریقے سے گزاریں. آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.